السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں بہت ساری نئی نئی چیزیں لرن کر رہے ہیں الحمدللہ. جو اس ویڈیو میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھی جس میں یہ تھا کہ جو شروع کے 10 سال تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے، تو اس میں بہت ساری فتوحات ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا نیچر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے بہت زیادہ حیا والے تھے اور بہت زیادہ نرم تھے. تو اور ان کی نرمی کو جو ہے کچھ لوگ پھر مس یوز بھی کرتے تھے، غلط فائدہ اٹھاتے تھے. اور پھر انہی کے خلافت کے دور میں کچھ شر پسند لوگ تھے جنہوں نے سر اٹھایا، اور پھر جو ہے جن کی وجہ سے بہت ساری کنٹروورسیز وغیرہ بھی ہوئی تھی. تو ان کو پھر جو استاذہ ہیں وہ کلیئر کر رہی تھی کہ کس طرح سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کس طرح سے وہ سمجھنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو نا، جو اللہ تعالیٰ پوائنٹس پہ تنقید کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اور کیا بات تھی؟ میرے خیال سے یہ مین پوائنٹس ہم سن رہے تھے. کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں ویڈیو آگے سے کنٹینیو کر لیتی ہوں. ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں مال و دولت نہیں تھا، لیکن آپس میں محبت تعلق یہ تھا. لیکن جیسے جیسے مال دولت عہدے فتوحات ہونے لگی تو عہدے بھی ہوں گے، آگے سے آگے امپائر بڑھ رہی ہے. مسلم امپائر بہت دور تک چلی تھی، افریقہ کا، ایشیا کا، یورپ کے علاقے پہنچ، اب دیکھیں استنبول تک پہنچ گئے. تو اتنی بڑی امپائر جب ہوگی تو اس کا نظام بھی چلانا ہوگا. اس میں کئی لوگ خوش ہوں گے، کئی لوگ ناراض ہوں گے، سب کو خوش نہیں کر سکتے. تو وہ صحابہ جو تھے نا وہ اتنا اس چیز کے اوپر غمگین رہتے تھے کہ دیکھیے جیسے حضرت عمر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ ان کے پاس سامنے بہت سارا مال آیا تھا تو رونے لگے تھے. ایک دن وہ آ جائے گا مسلمانوں کے اوپر کہ اتنا مال ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں مال و دولت کی فراوانی عرب کنٹریز میں دیکھیں کتنی ہمارے پاس بھی. ہم کیوں یہ کہیں کہ ہم تو بالکل اس طرح میں رہتے ہیں پکڑو پکڑو. ہم سب ان لوگوں میں سے جو بہت مالدار لوگ اگر آپ دیکھیں تو چاہے کوئی کتنا بھی کہہ دے کہ نہیں جی ہم تو بہت غریب ہیں، جب آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور آپ کے ساتھ پہ چھاتے ہیں تو آپ مالدار ہیں. تو جب مال آ جاتا ہے نا تو ساتھ فتنے بھی آتے ہیں. ابو ذر غفاری اس وقت لوگوں کو کہتے تھے، دولت مندوں کو ان کو کہتے تھے کہ مت جمع کرو، آپ لوگ یہ عیش کی زندگی مت گزارو، ایک دن کا بھی جمع کر کے اگلے دن مت کھاؤ، آج کا بس آج ہی ہونا چاہیے، باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو. تو جب وہ اس طرح سے لوگوں کو کہنے لگے تو امیر معاویہ نے پھر حضرت عثمان کے پاس میسج بھیجا کہ ان کو آپ پلیز مدینہ بلوا لیں، کیونکہ یہ تو یہاں پہ لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دے. تو انہوں نے ان کو مدینہ بلوا لیا. تو جب انہوں نے یہاں پہ بھی آ کے دیکھا تو لوگوں نے بڑے بڑے مکانات بنا لیے تھے. کیا تو اتنا ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ چلے ہی گئے وہاں سے. عثمان کو منع کرتے تھے کہ آپ ایسے نہ کہیں لوگوں کو. لیکن آپ کو جب ان کی زندگی پتہ چلے گا یہ زہد اور تقوی میں بہت زیادہ تھے، بہت آگے تھے. ایک دفعہ کوئی کے گھر آئے نا تو گھر میں سامان نہیں تھا، تو سبحان اللہ اس نے کہا کہ آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اگلے گھر بھیج دیا. تو اس نے کہا اگلے گھر وہ کون سا؟ کہ اللہ کے پاس. اتنی زیادہ زہد اور تقوی والے تھے. بہت پیاری ان کی زندگی کی باتیں. تو یہ جو ایسے لوگ تھے نا وہ ظاہر ہے لوگوں کو روکتے تھے ٹوکتے تھے. تو کسی کو بھی یہ پسند یہ ابو ذر غفاری کی بات ہو رہی ہے یا حضرت عثمان رضی عثمان اللہ کی عنہ بات؟ نے یہ نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ویسے تو ویڈیو ہے، لیکن پھر بیچ میں وہ بتا رہے ہیں کہ مال کی بہت زیادہ فراوانی ہونے لگی تھی نا، تو اس سے جو ہے وہ لوگ سہم رہے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کوئی حدیث ہے نا کہ جب مال کی بہت زیادہ مطلب مجھے امت کے اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب لوگوں میں بہت مال کی فراوانی ہوگی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لوگوں کو بہت وہ ہونے لگے گی نا، یعنی چاہ ہونے لگے گی. تو اس لیے صحابہ اس وقت ڈرنے لگ گئے تھے کہ یہ جو مال کی اتنی فراوانی ہونے لگ گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو کہیں یہ وہی وقت تو نہیں ہے جس سے ڈرا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس میں انہوں نے مثال دی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا، کہ وہ کس طرح سے مطلب بالکل ڈے ٹو ڈے چل رہے ہوتے تھے نا، کہ اگلے اور دن کا بھی کچھ نہیں پتا. امیر معاویہ نے حضرت امیر معاویہ نے ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو واپس بھجوا دے.
हजरत इनको हम उस्मान को। मदीना भिजवा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही है। क्योंकि वो सबको वहां पे कहते थे ना, सबको मोटिवेट करते थे कि बस इस तरह ना अगले दिन का भी सामान मत रखो, बस आज सही, का आज ही खत्म हो जाना चाहिए, तो वो बता रही हैं। ठीक ठीक सही। ठीक। इनको मना किया तो ये फिर निकल के चले गए और एक गांव में चले गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सबब हुए कि ये डाउनफॉल कैसे आया, कौन से ऐसे रीजंस हुए कि आप लोग को साउंड नहीं क्लियर आ रही वीडियो की? चैट में एक सिस्टर ने लिखा है सलमा। हाँ थोड़ी हल्की आ रही है लेकिन बेहतर हो जाएगी मुझे लगता है। थोड़ी सी लाइट सी आ रही है, मतलब कम आ रही है ना आवाज। हम अच्छा अच्छा, रुके मैं इसको ना ट्राई करती हूँ एक दूसरे तरीके से, एक मिनट रुकिएगा बस। अच्छा मैं एक अटैम्प्ट ले रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शेयर करने की, मुझे आप लोग बता दिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। एक मिनट। और उन औलादों के अंदर वो तकवा नहीं था जो उनके पेरेंट्स में था। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये कि कुरैश जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर कुरैश हो तो उनको पहले कोई ओहदा या इमारत या वो दी जाए। तो जब उनको ओहदे दिए गए तो दूसरे लोगों को बहुत बुरा लगने लगा, और इन कुरैश को भी ये हाल होगा कि इनके नौजवानों ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि वो बस हमारा हक है, स्पॉइल होने शुरू हो गए। थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉक्शन आ रही है, आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ी, अच्छा हाँ थोड़ी सी अजीब सी झिझराहट सी आ रही है आवाज में ना, थोड़ी सी अच्छा अच्छा अच्छा, साउंड सी आ रही है, क्लियर वो नहीं एक हो मिनट रही। एक मिनट रुकिए, मैं इसको एक और ट्राई लेती हूँ, दोबारा मुझे बताइएगा सर, ये एक सेकेंड। लोगों का तो ये हाल था कि वो तो कहते थे कि इनको क्यों, हम भी तो साथ हैं, हमने भी इस तरह मुसलमानों के साथ मिलकर हम जंगे करते हैं, और इनको ओहदे क्यों मिलते हैं। फिर आप देखिए मुझे बताएं पहले वाले उससे करूँ शेयर या फिर ये अभी? पहले वाले कर देंगे, ये तो और ज्यादा कम हो गई आवाज ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बस एक मिनट रुके। एको आ रही है ना, नाउ क्लियर। एम्पायर के अंदर बगावतें घर आए ना, तो घर में सामान नहीं था। तो सुभान अल्लाह, उसने कहा कि आपका सामान का है, तो कहते हैं अगले घर भेज दिया। तो उसने कहा अगले घर वो कौन सा, कि अल्लाह के पास। इतने ज्यादा जुहद और तकवा वाले थे, बहुत प्यारी इनकी भी जिंदगी की बातें। तो ये जो ऐसे लोग थे ना, वो जाहिर है लोगों को रोकते थे, टोकते थे, तो किसी को भी ये पसंद नहीं आता। तो जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने इनको मना किया तो ये फिर निकल के चले गए और एक गांव में चले गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सबब हुए कि ये डाउनफॉल कैसे आया, कौन से ऐसे रीजंस हुए कि इस एम्पायर के अंदर बगावतें शुरू हो गई, और ऐसी चीजें कि हज़रत उस्मान की शहादत तक फिर ये चीज पहुंच गई। तो एक सबब, एक पहली वजह इसकी ये है कि जो सहाबा कराम की नस्ल थी ना, जो तकवा के अंदर टॉप लेवल पे थे, वो नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई थी। जो रह गए थे वो भी इतने बूढ़े हो रहे थे
کہ ان کی اولادیں اب آگے آ گئی تھیں اور ان اولادوں کے اندر وہ تقویٰ نہیں تھا جو ان کے پیرنٹس میں تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ قریش جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر قریش ہوں تو ان کو پہلے کوئی عہدہ یا عمارت یا وہ دی جائے. تو جب ان کو عہدے دیے گئے تو دوسرے لوگوں کو بہت برا لگنے لگا اور ان قریش کا بھی یہ حال ہو گیا کہ ان کے نوجوانوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بس ہمارا حق ہے. اسپوائل ہونا شروع ہو گئے نا. اور دوسرے لوگوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ تو کہتے تھے کہ ان کو کیوں، ہم بھی تو ساتھ ہیں، ہم نے بھی اس طرح مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہم جنگیں کرتے ہیں اور ان کو عہدے کیوں ملتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایکسپینشن ہوتی گئی امپائر کی اور جگہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا تو جو وہاں کے لوگ تھے obviously کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور آ کے ان کے اوپر حکومت کرے، تو ان کے دلوں میں بھی انتقام تھا کہ ہم ان سے انتقام لیں. پھر میں نے جیسے آپ کو ایک وجہ بتائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے اور بڑے مروت والے تھے، عموماً لوگوں سے سختی نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے بھی جو شر پسند لوگ تھے نا ان کے حوصلے بڑھ جاتے تھے. حضرت عمر کا تو آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے تو دیکھنا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے تو کہنا ہوتا تھا کہ اس کا سر اڑا دو بس. تو ان کی پھر پالیسی صحیح رہی نا کہ پھر لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی چاہے وہ کہیں کا بھی گورنر ہو. لیکن یہ نا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس کی ایک طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. کئی لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے، کئی لوگوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے. وہ سخت طبیعت والے لوگ بھی کہیں کام آتے ہیں اور نرم طبیعت والے بھی کہیں کام آتے ہیں. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اموی خلیفہ تھے، ظاہر ہے ان کے جذبات بنو امیہ کے ساتھ زیادہ تھے. تو جب اچھا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، کچھ میں سختی، تو آپ لوگوں نے بات نوٹ کی ہوگی نا، جب بھی کوئی دین کی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا تھوڑا سا تبلیغ کا کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس پہ سب سے پہلے انگلیاں اٹھتی ہیں، اسپیشلی اگر کوئی سخت بات کر دی یا کوئی ہارڈ. جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ جو ہے نا مفتی زرولی صاحب، اگر آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو، ٹھیک ہے، کراچی میں ہی ہوتے تھے، اب پھر ان کا انتقال ہو گیا. مفتی زرولی صاحب نا کرونا کے دوران ہی ان کا ہوا تھا انتقال. تو جو ہے اب ان کا نا یہ بالکل میرے محلے میں میرے محلے کی مسجد میں ہی ہوتے تھے، تو آواز آتی تھی ان کی. تو میں ان کا وہ سن رہی تھی کہ یہ مطلب اچھا پٹھان تھے، ٹھیک ہے، تو بہت سخت لہجہ تھا ان کا. تو یہ جو ہے اس طرح سے نا ڈانٹ کر تو اس طرح بات کرے، تو پھر یہ خود ہی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں سختی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسے ڈانٹ کے بات کرتا ہوں. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اب جو عوام ہو گئی ہے، جس طرح سے یہ لوگ جس حالت کو پہنچ گئے ہیں، تو ابھی بھی کیا نرمی کر کے یہ لوگ سدھر جائیں گے؟ نہیں سدھر رہے ہوتے نا، تو مجھے سخت لہجہ اپنانا پڑتا ہے کہ اس سے پھر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا چینج آ جاتا ہے، تھوڑا لوگ بات ماننے لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بڑا ایک وہ فیل ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا بس ایک طریقہ اپنا بس سافٹ نرم، جیسے طارق جمیل صاحب ہیں کہ وہ اس طرح سے ہی دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. تو مجھے ہمیشہ سے بات لگتی ہے کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بھی دیکھیں تو کہیں پہ مطلب سختی ہونی ضروری ہوتی ہے، پھر اس کے رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں نا، پھر لوگوں کو خوف پیدا ہوتا ہے نا. ورنہ تو لوگ مزے میں ہر چیز نرم اور سافٹ نیچر کے ساتھ تو نہیں، مطلب آپ دین کی جب باتیں کر رہے ہوتے ہو تو ایوری ٹائم ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہی ہے نا سب کو الگ طریقے سے بنایا ہے اور ایک الگ مزاج اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے نا، تو وہ دین میں دونوں چیزیں نہیں. جیسے ایک اور اگر آپ لوگ کو مثال دوں میں کہ مجھے اسکالر کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن شاید طارق جمیل صاحب تھے وہ اور ساحل ادیم، یہ تھے یا کون سے دو تھے کہ جن کا آپس میں کوئی قصہ سنا رہا تھا کس طرح تھا. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کرنٹ جب پیدا ہوتا ہے، جب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ نرمی اور سختی جب مل کر ہوتی ہے نا تب کرنٹ پیدا ہوتا یہ ہے. طارق تو آپ جمیل اور ساحل ادیم کے انہوں نے کہا تھا نا، تو ساحل ادیم نے کہا تھا کہ آپ اتنے سافٹ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بجلی گرم تار اور ٹھنڈی تار سے دونوں سے مل کے بنتی ہے، تو میں ٹھنڈی تار ہوں اور تم گرم تار ہو. یہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہی ہوا ہے نا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف نا سافٹنیس سے سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے سخت جملے نہیں بولو، اس طرح سے نہیں بولو، اور کہیں ہوتا ہے نا تھوڑا طنزیہ جملے بولنے پڑ جاتے ہیں تو لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں، لوگ ان کو اس طرح سے پھر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہی ایک ہی ٹون میں آپ رہ کر کے بولتے چلے جاؤ. ہوتا ہے نا آواز اوپر نیچے کرنی ہوتی ہے. جیسے ہمیں ٹیچرز پڑھاتے تھے، جو ٹیچرز ہمیں اس اسٹائل سے پڑھاتے تھے تو ہم پہ اثر ہوتا تھا، بجائے اس کے کہ جو ٹیچرز ایک ہی ٹون میں رہ کر رہے ہوتے تھے ہم پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا تھا. آپ لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں نا، کیونکہ یہ ظاہر ہے ہم نے کام کرنا ہے تبلیغ کا نا. فرین میں کام کرنے میں
تبلیغ کا کام کرنے میں آپ کو نرمی اور سختی دونوں چاہیے ہوتی ہے. جس طرح والدین اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ہمیشہ پیار سے اور نرمی سے نہیں بولتے بلکہ ڈانٹنے کے وقت ڈانٹتے بھی ہیں. تو تربیت کا اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں تھوڑا سخت ہو، اور جہاں پہ نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرم. تو اسی سے بات سمجھ آتی ہے. دونوں چیز مطلب ضروری ہے دونوں اس ضروری کے ہے. اندر آپ جب. دیکھیں نا بالکل، نماز جس کا طرح جب یہ بچوں کو حکم دیا جاتا ہے، جی نماز کا جب بچوں کو حکم دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں 7 سال تک آپ سکھائیں اور 10 سال کی عمر پہنچ کے اگر نہیں مانے تو آپ تھوڑی سختی کریں. پھر تو بس سختی کریں. ایسے ہی ہے. ہاں تو آپ بس یہ ایسے دیکھیں کہ دین کی تبلیغ میں جو ہے وہ دو پہلو ہے نا، اس کے ایک امر بالمعروف ہے اور ایک نہی عن المنکر. تو ایک اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک طرف آپ نے نرمی کرنی ہے اور دوسری طرف پھر سختی ہی ہے. ایون اگر قرآن میں بھی دیکھا جائے تو زیادہ جو ایکسپلینیشن ہے یا زیادہ جو ڈیٹیلز ہے نا وہ دی گئی ہیں سزا کی، دوزخ کی، سزا کی. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ سزا سے ڈر کے چیز سے بچتا ہے، جزا کی کوشش میں کم ایفرٹ کرتا ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر دنیا میں اچھا کریں گے، گناہ سے بچیں گے تو جنت ملے گی، لیکن اگر گناہ کریں گے تو سزا کوئی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ ایفرٹ نہ کرتے. اصل سزا کے ڈر سے جو انسان بھاگتا ہے نا، یا اس سے جو انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے. یہ ایون آپ دیکھیں کہ ویسٹرن معاشرے میں جہاں انہوں نے اسلام نہیں ہے لیکن کیسے لا اینڈ آرڈر ہے، کیسے جسٹس ہے کہ دے آر افریڈ، وہ ڈرتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے، ڈرتے ہیں کہ سزا ملے گی. لاز بہت اسٹرکٹ ہیں. سو یہ ایک نیچرل فطرت ہے انسان کی. پنشمنٹ سے بالکل ڈر جی لگتا ہے جی نا، جیسے بچپن میں بھی لگتا دیکھتے تھا نا بس سر پنش نہ باہر ہو. کے جتنے ممالک ہیں، باہر کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے رولس کو فالو کیا جاتا ہے کہ جتنی انہوں نے جس چیزوں میں قوانین بنائے تھے، جو رولس تھے ان کے رولس اینڈ ریگولیشن، ان کو کتنا کس طرح سے امپلیمنٹیشن کرواتے تھے. تو دیکھیں نا اچھا. باہر کتنی سختی ہے، ہر چیز میں کتنی سختی ہے کہ کہیں بھی کوئی آپ چیز غلط کرتے اس کے لیے آپ کو کتنا کتنا جو ہے نا وہ پے کرنا پڑتا ہے اس کا. اور یہ تو اگر یہاں ہم پہ کریں گے نہیں تو پھر جی جی یہاں پہ بیٹا بات یہ ہو رہی ہے کہ فرین کا سوال یہ تھا کہ بولنے میں، بات کرنے میں، آپ کے انداز گفتگو میں نرمی اور سختی دو. جیسے ظہر علی خان صاحب بہت زوردار بولتے تھے، ایسے بہت سے علماء بولتے ہیں. اور بات علماء وہ بولتے تھے زور سے، لیکن ان کا وہ انداز نہیں تھا جو بعض علماء باقاعدہ چیخ چیخ کے بالکل ایک ہی ٹون میں ہمیشہ ہی چیختے ہی رہتے ہیں. تو اس سے آدمی بات نہیں سمجھتا، ایک ہاں دم صحیح بات بہت ہے ہی صحیح. تکلیف ہونے لگتی، وہ سنا ہی نہیں جاتا، وہ لیکچر ہاں دل چاہتا بند کر دو، پھر وہ نہیں سمجھ آتی بالکل بات. لیکن ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ کبھی آپ نرمی سے بول رہے ہیں اور پھر جہاں سختی کی بات آئی وہاں پہ آپ ذرا زور سے بول رہے ہیں. وہ چیز ذرا مطلب آپ کی آواز میں لچک ہونی چاہیے. کب نرم بات ہے تو آپ نرمی سے بات کریں، جہاں پہ سخت بات ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے زکوٰۃ کا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم تھے، بہت زیادہ ان کے اندر بہت ہی نرمی تھی اخلاق میں سب. لیکن جب وہ کہتے تھے کہ جب زکوٰۃ کا اگر کوئی ایک سر پہ وہ باندھنے والی رسی وہ بھی نہیں دے گا تو میں سختی سے جہاد کر کے اس سے لوں گا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ جس وقت ابھی یہاں جو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کری تھی نا بیٹا، وہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا تو اس چیز کو ہم بتائیں، اور جہاں برائی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم آگے بڑھ کے روکیں. وہ دوسری چیز ہو گئی نا، لیکن اس کو ہم روکتے نہیں ہیں کیونکہ نہیں عن المنکر سے اگر جیسے ہم نے روکنا شروع کیا سب ہم سے لڑیں گے اور ہم سے دور ہو جائیں گے. تو ہم سوچتے ہیں ہماری دوستی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری رشتہ داری زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے پھر ہم نرمی سے اس سے بولنے لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. تو ہمیں اس وقت نہیں، اس وقت ہمیں سختی رکھنا ہوگا کیونکہ اس پہ ہمیں امر بالمعروف کروانا ہے لوگوں سے. تو وہ بات جو سخت ہے اس کو سخت میں لہجے میں بیان کرنا ہی بالکل پڑے گا. ہمارے لیے اور مطلب ہاں لرننگ پوائنٹ یہ پھر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی جیسے لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں نا ہمیں وہ اثر لینے لگ جاتے ہیں. یار لوگوں نے ہمیں ایسے بول دیا، ہم نے دین کی بات کی تھی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھو اس طرح سختی ہوئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے کریم. تو اس طرح ہم اپنے اوپر ہم سمجھتے ہیں ہم فالٹ پہ ہیں، ہاں میں نے کیوں سخت بات کر دی نا. تو ہم نہیں ہے، لوگ کچھ بھی بولیں اس کا اتنا اثر لینے کی ضرورت نہیں. جب حق پر ہے نا تو حق پر کھڑے رہنا مشکل اسی لیے ہوتا ہے
ہے نا کہ تو ہم لوگ کو یہ چاہیے کہ جو ہے جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے اس کے پریشر میں نہیں آئے, یہ جج کریں کہ جو میں کری تھی وہ صحیح تھا کہ نہیں. اس وقت ہم ایک دم حاوی آ جاتے ہیں نا لوگ ہمارے اوپر, تو ہم ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں نہیں یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں. تو بات وہ نہیں صحیح کر رہے, بات اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دی اور ایک دفعہ کر دی ہے, اس کو فالو کرنا ہے. لوگ ہم پہ برس رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس بات کو بس انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ مین. اور جو طریقہ بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو اپنانا ہے, جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے, صحابہ سے جو ہم سیکھ رہے ہیں ابھی. تو بس یہ ان چیزوں کو کنٹینیو رکھنا ہے, لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے. چلو. اپنے ذاتی مال سے بھی ان کی مدد کرتے تھے تو لوگ جو شب دلوں میں بھی انتقام تھا کہ ہم ان سے انتقام لیں. پھر میں نے جیسے آپ کو ایک وجہ بتائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے اور بڑے مروت والے تھے, عموماً لوگوں سے سختی نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے بھی جو شر پسند لوگ تھے نا ان کے حوصلے بڑھ جاتے تھے. حضرت عمر کا تو آپ کو پتا ہے نا, انہوں نے تو دیکھنا نہیں ہوتا تھا, انہوں نے تو کہنا ہوتا تھا کہ اس کا سر اڑا دو بس. تو ان کی پھر پالیسی صحیح رہی نا کہ پھر لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی چاہے وہ کہیں کا بھی گورنر ہو. لیکن یہ نا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا, اس کی ایک طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. کئی لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے, نرم مزاجی ہوتی ہے. کئی لوگوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے. وہ سخت طبیعت والے لوگ بھی کہیں کام آتے ہیں اور نرم طبیعت والے بھی کہیں کام آتے ہیں. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اموی خلیفہ تھے, ظاہر ہے ان کے جذبات بنو امیہ کے ساتھ زیادہ تھے, تو جب اپنے ذاتی مال سے بھی ان کی مدد کرتے تھے تو لوگ جو شر پسند لوگ تھے, آپ کو پتا ہے جس نے کسی میں برائیاں نکالنی ہو وہ اس کی بھلائی کو بھی دیکھ کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال ہی لے گا. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چونکہ جو بھی آپ نے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ وہ خلیفہ کے انڈر ہونے چاہیے, اس کا کہنا ماننے والے ہونے چاہیے, اس کے اوبیڈینٹ ہونے چاہیے. لیکن جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوسری نسل آ رہی تھی وہ اتنے زیادہ تقویٰ میں نہیں تھے جیسے پہلی نسل تھی, تو جو آنے والے تھے وہ اتنا بات نہیں مانا کرتے تھے. تو یہ پھر اپنے لوگوں کو بھی بعض دفعہ اس لیے لگا دیتے تھے تاکہ میری بات تو سنیں. اچھا, پھر جو محروم قومیں تھیں اور نرم طبیعت والے بھی کہیں کام آتے ہیں. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اموی خلیفہ تھے, ظاہر ہے ان کے جذبات بنو امیہ کے ساتھ زیادہ تھے, تو جب اپنے ذاتی مال سے بھی ان کی مدد کرتے تھے تو لوگ جو شر پسند لوگ تھے, آپ کو پتا ہے جس نے کسی میں برائیاں نکالنی ہو وہ اس کی بھلائی کو بھی دیکھ کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال ہی لے گا. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چونکہ جو بھی آپ نے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ وہ خلیفہ کے انڈر ہونے چاہیے, اس کا کہنا ماننے والے ہونے چاہیے, اس کے اوبیڈینٹ ہونے چاہیے. لیکن جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوسری نسل آ رہی تھی وہ اتنے زیادہ تقویٰ میں نہیں تھے جیسے پہلی نسل تھی, تو جو آنے والے تھے وہ اتنا بات نہیں مانا کرتے تھے. تو یہ پھر اپنے لوگوں کو بھی بعض دفعہ اس لیے لگا دیتے تھے تاکہ میری بات تو سنیں. اچھا, پھر جو محروم قومیں تھی نا جن کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ انقلاب آ جائے اور تاکہ کوئی نہ کوئی بغاوت ہوگی, انقلاب آئے گا تو ہمارے حالات کچھ صحیح اور ہم دوبارہ آ جائیں گے. اب اسی طرح ایک چیز مسلمانوں نے غیر قوموں میں شادیاں کرنے شروع کر دی. جب غیر قوموں میں شادیاں کی ان کی عورتوں کے ساتھ, تو ان سے جو بچے ہوئے ان کی بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں تھی, ان سے بھی بہت سارے فتنے اٹھے. اور اسی طرح جو عام عرب قبائل تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی قریش سے بڑھ کے ہیں, اگر قریش کو کچھ مل رہا ہے تو ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح ہی نوازا جائے. جو مجوسی تھے, جو یہ آگ پرست ہوتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ بھی چاہتے تھے کہ ایسا کوئی بندہ آئے حضرت عثمان کی جگہ پہ جو ہمارا طرفدار ہو تاکہ ہمیں کچھ زیادہ ملے. یہودی جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی اختلافات پیدا ہوں تاکہ ہم اوپر آئیں. تو اس طرح سے ہر جماعت اپنی اپنی کوشش میں لگی ہوئی تھی.
कुछ आपस में मुसलमानों की टसल्स होने लगी, अरबों के बीच में भी होने लगा, फिर कुछ यहूदी, मजूसी, फिर और जो कौमें हैं वो सर उठाने लगी। इस तरह से करके फितने खड़े होने लगे और हज़रत उस्मान ने इन फितनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन आग ऐसी थी जिसको बुझाना आसान नहीं था और फितना परदाजों का दायरा अमल वसी से वसी होता गया। इसमें आपको मैं पहले कूफा का बताती हूँ। सईद बिन आस जो कूफा के वाली थे, उनसे वहां के जो शरपसंद थे उनको बड़ी दुश्मनी थी। उनको बदनाम करने के लिए रोज नई नई बातें निकाल लेते थे। और ये भी कहा जाता है एक मतलब बात के ये लोग क्या करते थे, खत लिख के ना दूसरी जगह भेज देते थे कि ये हमारा यहाँ पे ये गवर्नर तो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। फिर वहां जाके ना वो शरपसंदी लोगों को खत पढ़ पढ़ के सुनाते थे, देखो उनका गवर्नर ऐसे करता है। तो कहते थे अच्छा हम तो बड़े अच्छे रह गए, वो तो बेचारे मुसलमान कितनी मुसीबत में। तो एक ना देखें, जो भी एक बगावत होती है या जो जैसे हजरत उस्मान की शहादत का एक मरहला पहुंचा, एक दिन में नहीं हो गया। ये जो बगावत की चीजें हैं ये सर उठाना शुरू हो गई थी 30th हिजरी से, और 5 साल तक ये चीजें ग्रो होती रही हर इलाके के अंदर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कल्मिनेशन कहाँ हुई, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पे। तो ये जो चीजें होती हैं, पहले लोगों के माइंड चेंज किए जाते हैं। देखा वो तो कितना जुल्म कर रहे हैं, देखा वो तो कितने, देखा वो तो अकरबा परवरी करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं। उन्होंने देखो सब जगह अपने अपने रिश्तेदार लगा दिए, उन्होंने ऐसा किया, वो तो बैतुल माल से खा जाते हैं, खा लिया इन्होंने, ये कर लिया उन्होंने, वो कर। जब सब लोगों का ऐसा परसेप्शन हो जाता है ना, तो फिर किसी को मारना मरना कोई मुश्किल नहीं रहता। आपको पता है हिटलर ने भी ऐसे ही किया था, उसने भी लोगों के दिमाग चेंज कर दिए थे। और फिर उसके बाद ही फिर उसने यहूदियों के साथ जो किया वो तो आपको सबको पता है। तो क्यों नहीं कोई उनके लिए खड़ा होता था, क्योंकि उसने ऐसा उनका दिमाग, जैसे मुसलमानों के खिलाफ जब ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू हो गए थे, एक वक्त था कि जब ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये फनेटिक हैं, ये टेररिस्ट हैं, तो अब क्या होता है जब ऐसा परसेप्शन आम कर दिया जाता है ना, और हर कोई ये समझने लगे ये तो टेररिस्ट है, ये तो टेररिस्ट है, तो हर कोई कहेगा इनको मारो बेशक, ये तो है ही सारे ऐसे। तो ये एक पब्लिक ओपिनियन का पहले बनाया जाता है, फिर उसके बाद ये चीजें शुरू होती हैं। फिर इसी तरह बसरा में वहां पे भी फितना परवर एक जमात थी। हजरत उस्मान ने यहाँ से भी कुछ लोगों को मुल्क बदर कराया, लेकिन फितने की आग इतनी भड़क चुकी थी कि मामूली छींटों से तो वो बुझने वाली नहीं थी। और इधर उधर उनको भेजने से भी पूरी इसके ऊपर वो अब मैं उसके ऊपर जा नहीं सकती, वरना पूरी हमारी क्लास इसमें ही खत्म हो जाएगी कि कैसे इन लोगों को बिठा के फिर अमीर मुआविया के पास भेजा। उस्मान का ये होता था कि वो जब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता था ना, तो अमीर मुआविया से भी रुजू करते थे। तो उनके पास शाम में भेजा इन फितना पर लोगों को। उन्होंने उनको बहुत समझाया, उनको बड़े एज अ गेस्ट रखा, उनको बड़ा खिलाया पिलाया, समझाया, इतना समझाया, लेकिन कितने दिनों के बाद भी उनको ये पता चला कि नहीं, ये वो बोले कि वो लोग होते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचना शुरू कर दी और उनको टॉर्चर क्यों। तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि ये तो संभल ही नहीं रहे किसी बात से, उन्होंने उनको आगे भेजा। ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ था मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका सबसे बड़ा एक कैरेक्टर था, और वो कौन था, वो एक यहूदी था जो नया मुसलमान हुआ। उसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। आप इसकी हर जगह देखेंगे कि इसके नाम आपको बुक्स में मिलेंगे, अब्दुल्ला बिन सबा। उसने साजिशें शुरू की और उसने हर जगह जा के फिर वहां पे अपने जैसे हम ख्याल लोग बनाए, फिर अपने एजेंट्स उसके यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, उनके साथ खुफिया तदबीरें, उनके साथ साजिशें और उनके साथ बातें, और इस तरह से ये फैलता ही चला गया। और बाज लोग जो थे जैसे अहले मिस्र। अच्छा, ये जो अब्दुल्ला बिन सबा का बताया जाता है कि मतलब इसने स्टार्ट किया था सब ना, तो इसको कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसको कहाँ से मिला था, मतलब किस बात से इसको इतना ज़्यादा चिढ़ होने लग गई थी कि इसने इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए। ये कुछ अब्दुल्ला बिन सबा का बैकग्राउंड किसी को थोड़ा बहुत पता है कि इतना बड़ा मैंने ये कदम। सुना है फरहीन, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि
अब्दुल्ला बिन सबा ने फायदा उठाया था उस अनरेस्ट का जो थोड़ा सा मुसलमानों के अंदर आया हुआ था ऑलरेडी, इस लिहाज से कि उनको ये लग रहा था कि शायद हजरत उस्मान जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपनी जो रिश्तेदार हैं उनको मतलब नवाज रहे हैं या उनको पोस्ट वगैरह दे रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा ये जो अनरेस्ट था ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, इसने फिर उसका फायदा उठाया। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो जिसको ये कर सके, जिसे कहते हैं ना आग लगा सके जिस बात पे, तो वो फिर इसने उसका फायदा उठाकर लोगों को और ज्यादा भड़काया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सही, जज़ाकल्लाह। और किसी को कोई बात ऐड करनी? चलो। जो थे वो हजरत अली से अकीदत रखते थे। अहले बसरा जो कहते थे हजरत तलहा को बनाना चाहिए था अमीर। फिर यानी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता था तो अमीर मुआविया से भी रुजू करते थे, तो उनके पास शाम में भेजा इन फितना पर और लोगों को। उन्होंने उनको बहुत समझाया, उनको बड़े एज अ गेस्ट रखा, उनको बड़ा खिलाया पिलाया, समझाया, इतना समझाया, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उनको ये पता चला कि नहीं, ये वो बोले कि वो लोग होते ना लातों से झूठ बातों से नहीं मानते। उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचना शुरू कर दी और उनको टॉर्चर किया। तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि ये तो संभल ही नहीं रहे किसी बात से। उन्होंने उनको आगे भेजा। ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ था मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका सबसे बड़ा एक कैरेक्टर था, और वो कौन था? वो एक यहूदी था जो नया मुसलमान हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। आप इसकी हर जगह देखेंगे कि इसके नाम आपको बुक्स में मिलेंगे, अब्दुल्ला बिन सबा। उसने साजिशें शुरू की और उसने हर जगह जा के फिर वहां पे अपने जैसे हम ख्याल लोग बनाए, फिर अपने एजेंट्स उसके यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, उनके साथ खुफिया तदबीरें, उनके साथ साजिशें और उनके साथ बातें, और इस तरह से ये फैलता ही चला गया। और बाज लोग जो थे जैसे अहले मिस्र जो थे वो हजरत अली से अकीदत रखते थे। अहले बसरा जो कहते थे हजरत तलहा को बनाना चाहिए था अमीर, फिर यानी खलीफा। अहले कूफा कहते थे हजरत जुबैर हमें पसंद है। आपको पता नहीं ये वो 6 की जमात है, 6 लोगों की यही लोग हैं, तलहा, जुबैर, अली, वो इनके हामी थे। अहले इराक की जमात जो थी वो सारे ही कुरैश के खिलाफ थी। तो किसी की पसंद कोई है, किसी की कोई है। वो कहते हैं हजरत उस्मान को हटाओ, इनको लगाओ, कोई कह रहा है उनको लगाओ। अब अब्दुल्ला बिन सबा ने हिकमत अमली क्या की, उसने कहा कि सारों को एक जगह ही पे कर दो। उसने कहा इनको पहले हटाएं तो सही हम, बाकी लगाने की तो बात की बात है, पहले तो इनको हटाओ, क्योंकि यही है सबसे बड़ा फसाद। अल्लाह माफ करे, हर जगह फितने की आग भड़कने लगी, बदअमली होने लगी। और उसने क्या हिदायत की अपने लोगों को कि तुम ऊपर से नेक बन के और मुत्तकी बन के फिर लोगों को वाज करो, उनको तकरीर करो और उनको अपना साथ मिलाओ। और फिर उसने कहा कि जो गवर्नर और जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो हजरत उस्मान ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है उनके खिलाफ लोगों को करो, उनको बदनाम करो, और हर जगह पे ये फैलाओ कि देखो ये हमारा अमीरुल मोमिनीन कैसा है, ये अपने लोगों को नवाजता है और ना इंसाफी की बात करता है, ये इज सो अनफेयर। इन तरीकों से आपको पता है कि ये चीजें, और जैसे मैंने आपको बताया अभी वलीद बिन उक़बा जिसने शराब पी थी और उसके ऊपर हद जारी करनी थी, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार है। हद जारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि गवाह इतने नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ये चूंकि इसका रिश्तेदार है ना, देखा इसलिए इसके ऊपर हद नहीं नाफिज कर रहे। फिर ये अब्दुल्ला बिन सबा जो था, इसने इतनी तरह के अकीदे बनाए, और आज जो शिया लोग हैं ना वो खास तौर पे इन्हीं अकायद को आज भी फॉलो कर रहे हैं। और ये बंदा वो था जिसने सबसे ज्यादा इन फितनों की आग को भड़काया और आगे से आगे फैलाया। और इसी तरह 31 हिजरी में आप इससे अंदाजा करें कि कैसर रोम ने 500 जंगी बेड़ों के साथ मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, और मुसलमान बड़े खौफो हरास में थे। इस वक्त भी जो शरपसंद ये टोला था ना, ये हटा नहीं अपने फितनाबाजियों से। और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा और मोहम्मद बिन अबी बकर, कौन है दो? मोहम्मद बिन अबी बकर, अबू बकर के बेटे, मोहम्मद बिन अबू हुज़ैफा, अबू हुज़ैफा, अबू एक हुज़ैफा है, अबू हुज़ैफा, ठीक है। अबू हुज़ैफा के बेटे मोहम्मद थे,
اور یہ ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ 11 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو یہ دونوں اتنے بڑے صحابہ کے بیٹے ہیں. محمد بن ابو حذیفہ جو ہے نا، ان کے والد ابو حذیفہ پہلی ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی تھی. اور جب یہ اس کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی تھی تو تب بھی اس کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے. حضرت عثمان نے ان کو پالا تھا، لیکن یہ بھی ان کے چکر میں پھنس گئے. اور جو اسلامی جو اس وقت ان کے کمانڈر تھے، وہ جب نماز پڑھانے لگے تو بے موقع تکبیریں بلند کر رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی سرا کی مذمت کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بھی خلاف تھے. اور مجاہدین سے کہتے تھے تم رومیوں کے مقابلے میں جہاد کرنے جاتے ہو، حالانکہ اسلام کو خود مدینہ میں مجاہدین کی ضرورت ہے. وہ لوگ کہتے حیرت سے کہ مدینہ میں کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے کیوں؟ عثمان کو دیکھو، اس ظالم کو ہٹانا اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے. اور یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ محمد بن ابو حذیفہ اور محمد بن ابو بکر، تو یہ ان میں شامل ہو گئے تھے نا. اور دیکھیں کتنے بڑے صحابہ کے بیٹے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب پروپوگینڈا پھیلتا ہے نا تو کبھی سادہ لوگ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں، نہ سمجھ لوگ. اور پھر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اسلام کی تو خدمت یہی ہے. دیکھو وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی جو سنت ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو ہٹا کے اور اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہوا ہے. حتیٰ کہ جب مجاہدین جا کے لڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اچھا ایک اور بات دیکھیں، سبحان اللہ، میں حیران ہوں کہ جب مسلمانوں کا جو شپ تھا وہ جا رہا تھا تو یہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. اور جہاں وہ لنگر کرتا تھا نا شپ، تو وہیں پہ کھڑے ہو کے ان کو باز کرنے شروع ہو جاتے تھے، اپنے خیالات بتاتے تھے، تم لوگ کیوں جا رہے ہو، واپس مڑ جا. پھر خیر مسلمانوں کو جب فتح ہو گئی تو مسلمانوں نے ان کو ملامت کیا کہ تم لوگ تو جہاد کے لیے آئے ہی نہیں، تم کیسے لوگ ہو. تو انہوں نے کہا ہم اس جہاد میں کیسے حصہ لے سکتے جس کا انتظام جو ہے وہ عثمان نے کرایا. تو عبداللہ بن ابی سرا نے جب دیکھا کہ چلے سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ڈے یعنی کہ ٹمارو 7:40 کو ملاقات کرتے ہیں. صحیح ہے، پھر کنٹینیو کروں گی ویڈیو یہاں سے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.